حسد نہیں آنا تو کیا کرنا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ریسرچ کر کے کہتے ہیں کہ 7 ریزن ہیں حسد آنے کے، 7 وجہ سے حسد آتا ہے۔ یہ پہلے 7 وجہ جان لیں اور اس کا علاج بھی سن لیں انشاءاللہ۔ بہت خراب بیماری ہے، آتا حسد۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کو کب کب آتا۔ ہم کو حسد آیا ہے نا؟ نہیں آتا کیا؟ ہم نہ آتا، ضرور آتا۔ پہلا ریزن کیا ہے؟ العداوۃ والبغضاء، دشمنی کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے حسد آتا۔ اگر مجھے خدا نخواستہ امام صاحب سے دشمنی ہو گئی تو ان کا بیان سنتے ہی مجھے جلیں گا نہیں۔ ہم کو دیکھ کر ان لوگوں کو کیوں حسد آتا؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم سے ان کو دشمنی ہے۔ تو ہم کو کسی سے دشمنی ہے یا نفرت ہے تو حسد آتا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ کسی کی دشمنی پال لینا نہیں، فاعفو واصفحوا، معاف کر دینا۔ اگر دل نہ کرے، دل مانتا نہیں معاف کرنے کے لیے، تو اللہ کی ایک آیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کرے تو تم جتنا لوگوں کو معاف کرے گے اللہ تم کو اتنا معاف کرے گا۔ اللہ یہ آدمی میرا اتنا دل جلایا ہے، میرے اتنے 1000 روپے کا نقصان کیا ہے، میرے بارے میں لوگوں کو اتنا گندا گندا بولا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر، اس وجہ سے میں اس کو معاف کر رہا ہوں۔ معاف کرتے چلے جائیں۔ تو پہلی وجہ جو ہے پورامے کی کہ کرودم، اس کے بعد کیا؟ پگئی، ہاں دشمنی کو پگئی بولتے ہیں۔ یہ دوسری وجہ کیا ہے؟ تعزز۔ تعزز کا مطلب کیا؟ ہم سب مل کر ہیں، اچانک ان کو مکے میں نماز پڑھانے کا موقع مل گیا، ان کو میں چاہتا ہوں مسجد اعظم میں انہوں نماز پڑھائے تک میں خوشی سے دیکھ لیتا ہوں۔ فیضان رضا حضرت، اچھا ہے آواز، بہت اچھا ہے۔ ایک خبر آئی فیضان رضا حضرت کو مکے میں نماز پڑھانے کا موقع پورام ہے۔ کیوں پورام میں آیا؟ کیونکہ ہمیں سب بھی برابر تھے نا، انہیں کہ اوپر چلے گا تو دل مانتا نہیں۔ ہاں دوسری وجہ، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ جب چاہے جسے چاہے اوپر کرے گا۔ آج سورج کو اوپر کر رہا ہے صبح، شام کو سورج کو نیچے کرے گا، شام کو چاند کو اوپر کرے گا، صبح چاند کو نیچے کرے گا۔ یہ اس کا قدرت دیکھتے رہنا۔ سورج کے اوپر غصہ آتا ہم نا، صبح ہی نکلا کہ تو سورج تو نکلتا ہے میں نہیں نکلتا ہوں، سوچتے ہیں ہمیں نہیں سوچتے، وہاں کیا سوچتے؟ اللہ اٹھا رہا ہے۔ اسی طرح ان کو اگر مکہ کا امام بنا دیا، اللہ اٹھا رہا ہے، دوسری وجہ۔ تیسری وجہ کیا؟ کبر۔ کبر کسے کہتے ہیں؟ میں بڑا، میں بڑا، میرے سے بڑا کوئی نہیں آنا۔ وہ کسی کوئی کس کا بھی اچھا سننے ہوتا نہیں۔ انہوں عالم ابر چورا، انہوں مالدار حرام کماتے سو، انہوں گورے بھائی گورے پورا وہ بھائی میں بڑا، کسی کا سننے نہیں ہوتا۔ اب انہوں کیا کرنا؟ یہ میں معاش کا جو بڑا ہوں، چنے کا بڑا، میں کیا ہوں؟ میرے باپ کے نطفے کا بڑا ہوں۔ میری حقیقت کیا ہے کہ میں 2 گندی جگہ سے 2 مرتبہ نکلا۔ میں سمجھ میں آیا؟ پہلی ایک گندی جگہ سے نکلا اور پھر دنیا میں دوسری گندی جگہ سے میں آیا، تو 2 گندی جگہ سے نکلنے والا میں۔ تو میرے استاد محترم کہتے ہیں کہ ہماری حقیقت کیا؟ میرے پیر و مرشد کہتے ہیں کہ ہماری حقیقت کیا؟ گلو مرو گلو سڑو۔ کیا ہماری حقیقت؟ مر جائیں گے، پھر کیا ہو جائیں گے؟ گل جائیں گے، پھر کیا ہو جائیں گے؟ سڑ جائیں گے۔ یہ ہماری حقیقت۔ یہ حقیقت یاد کرتے رہے تو تکبر چلے جاتا۔ تیسرا اور چوتھی چیز کیا ہے؟ درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ تعجب، انہیں کیسا بھائی بڑھ گا؟ انہیں کیسا بھائی اوپر آ گیا؟ یعنی تعجب کی وجہ سے حسد ہوتا۔ یہ بزنس کرے تو اتنا آنا نہیں نا بھائی اوپر، اتنا سیلری بڑھنا نہیں نا بھائی، اتنا جلدی اتنا کامیاب ہونا نہیں نا بھائی، یہ پرابلم۔ اس کا وہی علاج ہے جو دوسرے نمبر کا ہے، اللہ جسے چاہے۔ ریزن الگ الگ ہیں 4۔ اور 5واں جو جاب کر رہے ہیں، کون کون جاب کر رہے ہیں؟ جاب جو کر رہے ہیں سب کو یہ کیا ہے؟
خوف فوت المقاصد. جاب میں ہے، میں جمالیہ کا بڑا استاد ہوں، بیٹھا ہوں، کوئی دوسرا استاد بھی اچھا پڑھا لے کر آتا، نہ مجھے اس سے کبر ہے، نہ میں اس سے اپنا بڑا سمجھتا ہوں، نہ وہ اگر جا کر کسی اور کالج میں بڑا ہو گیا تو مجھے پرابلم نہیں ہے، اس کی وجہ سے کہیں میری نوکری نہ چلی جائے. அவனுக்காக என்னுடைய வேலை போகக்கூடாது. بھائی آگا بھائی نے مجھ سے بھی اچھا بھائی میں BCom بھائی نہیں M.Com آگا بھائی کہاں میری نوکری چلے جاتی کہ نہیں جاتی. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں میں یہ کہ میں تھا ایک کمپنی میں، میری ویلیو کیا تھی کہ میں اکاؤنٹس بھی دیکھ لوں گا، میں HR بھی دیکھ لوں گا، میں ٹرانسپورٹیشن بھی دیکھ لوں گا، اس طرح میری ویلیو تھی اس کمپنی میں. وسیم پورا دیکھ لے گا اس کو. اب میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میری سیلری انکریز ہوگی. اچانک کسی ریکمنڈیشن سے ایک لڑکا آ کر بیٹھ گیا. اب میری ویلیو ہی کیا ہے، اکاؤنٹس بھی میں دیکھ لوں گا، وہ بھی دیکھ لوں گا. اب بولے اکاؤنٹس پیپر ورکس پورا اسے دے ڈالو. اس وقت وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میری دوست ہے. دل بولا انہیں آگا تو تیرا کیا ہوگا، اسے سکھا نکو، اسے کر نکو. پھر میں سوچا میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اپنے چھوٹے بھائی کو سکھایا جیسا سکھایا، ایکسل میں کیسا انٹری کرنا، کیسا ایڈ کرنا، کیسا فارمولے، میرے ایکسل شیٹ سب اس کو دے دیا. اللہ کا فضل ایسے ہوا، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے نا. ہیڈ آفس میں میرا پروموشن ہو گیا، اور وہ لڑکا ہمارے ہیڈ آفس سے لوگوں کو نکال رہے تھے، وہ دوسری کمپنی کو چلا گیا. وہ فون کر کے پوچھتا ہے وسیم I heard that they are terminating people from your company. تمہاری کمپنی سے لوگوں کو نکال رہے ہیں، اگر تم کو نکال دیں تو فکر مت کرنا، میں میری کمپنی میں تمہارے لیے ریکمنڈ کروں گا. جو ہم مصیبت سمجھتے تھے وہ ہمارے لیے راحت بن گیا. تو کبھی کسی کو اس کی وجہ سے میرا رزق جائے گا نہیں. جب تک ہم محنت کرتے رہیں گے ہمارے رزق کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کہیں نہ کہیں ہم فٹ ہوں گے. کبھی ہم کو اس طرح ڈر کر کسی سے حسد نہ کریں. یہ 5ویں بات، بیان ختم ہوگا پوچھوں گا میں. اب 6ویں بات کیا ہے؟ طلب الریاسہ. مطلب کیا؟ میں ایکسپرٹ. کبر اور ریاست میں فرق ہے. کبر کا معنی کیا ہے؟ میں سب میں بڑا، ہر جگہ بڑا. ریاست وہ نہیں ہے. اب کالے شاہ حضرت تمل میں بیان کرے گا تو میں بیٹھ جاؤں گا، کہ میری تمل میری فیلڈ نہیں نا، اڑگاؤں نا بیان. نوید حضرت خیرات پڑھنے کو بیٹھ گئے، الحمدللہ رب العالمین. کیا خیرات، کیا خیرات. لیکن میں سمجھ کر بیٹھا ہوں تفسیر کا میں بادشاہ ہوں، اس میں ایکسپرٹ ہوں. اب کالے شاہ حضرت آ کو بیٹھے، ما ننسخ من آیت، 1 2 3 4 5 طریقے سے سمجھا رہے ہیں. تو یہ جو میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ، چیمپئن، ماہر سمجھتا ہوں نا، یہاں مجھے پرامے ہوتا ہے. تو اس کا بھی وہی علاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے جو کام لینا چاہتا ہے اس وقت اس سے وہ کام لے گا. یہ تمام اتنی چیزوں کا علاج کیا ہے؟ زیادہ خود کے بارے میں مت سوچیں. انگلش میں کہتے ہیں سیلف سینٹرک نہیں ہونا، ہمیشہ اپنے بارے میں نہیں سوچنا. میں کیا، مجھے عزت دیے کیا، مجھے ہٹاؤ. کیسا حضرت ہٹانا؟ اپنے بارے میں نہیں سوچو، اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچو. تمل میں بولی حضرت، அதிகமாக தன்னை பற்றி சிந்திக்காதீர்கள், தன்னுடைய பொறுப்புகளை பற்றி சிந்திங்கள். تو اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے. آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا. باپ کیا کرتا؟ بچوں کو کپڑے لے کر دیتا، بیوی کو کپڑے لے کر دیتا، ماں باپ کو کپڑے لے کر دیتا. بھائی سب کو لے کو دیا لینا، ابو تمہیں لیے کیا، چھوڑو با میں وہ شرٹ ہے پہن کو عید کو چلے جاتا ہوں. جب آدمی اپنے ذمہ داریوں کے بارے میں سوچتا ہے اپنے بارے میں بھول جاتا ہے. اور جب آدمی کو ذمہ داریوں کے بارے میں سوچنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے اپنے رب کی عبادت کرنا اس وادی میں قدم رکھ دیتا ہے. سیلف سینٹرک، یہی یہ تمام بیماریوں کی جڑ کیا ہے؟ سیلف سینٹرک. اس کا علاج کیا ہے؟ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے، آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اور آخری چیز، یہ بڑی خطرناک چیز ہے،
وہ کیا ہے؟ خبث النفس وشحھھا بالخیر لعباد اللہ. اللہ کے بندوں کا اچھا ہونا دیکھنے ہوتا نہیں. کس کا اچھا ہوتا ہے اس بھی دیکھنے ہوتا نہیں. ایسے ذرا اجماع رہتے، نہ ان کو کبر ہونا، نہ ان کو پیرومئی ہونا، نہ ان کو کس کا بھی اچھا ہونا نہیں رہتے. جیسے بچہ خوبصورت پیدا ہوگا تو جیسے خوبصورت بچہ پیدا ہوگا نا، وہ ایک بیماری رہتی. آپ لوگوں کو نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ تفسیر کو آنے والے ہیں. اگر آپ ویسے ہوتے تو میرا کچھ اچھا ہو لے کو ہے نا، وہ رنگ میں مجھے بٹھا کو رکھیں. کیا اچھا ہو لے کو ہے میرا، تو وہ دیکھ نہیں سکتے آپ لوگ. اگر ویسے آپ ہوتے تو بیٹھ نہیں سکتے. انہوں آتش نہیں ان کا آنا بتا رہا ہے ان کو 7 چیزیں نہیں ہیں. اگر بیٹھ گئے سمجھ میں آ رہا ہے نا. اللہ ذرے لوگ رہتے کون سوچو ن کو ہمارے ساڑو برابر بولے ان کو کیسا تبھی رسی بند کو لے کو آگ کو تفسیر میں بٹھانا، انہوں سننا ہے بیان. ہمیں ایسے ہی سو کون مسعود ایسے ہی پلٹ کو دیکھتے ہیں. ہمیں تمہیں ایسے ہی، میں ایسا ہوں، سلمانی ایسے ہی سو. جب تک یہ بیماریوں کے بارے میں سنیں گے، مجھ میں یہ بیماریاں ہیں سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا. تو 7 چیزیں کیا کیا بول دیں، میں تفسیر میں بیان ختم کر دیتا ہوں. پہلی چیز کیا؟ دشمنی. دوسری چیز کیا؟ ہمارے برابر جو آدمی ہے انہیں اوپر آگا تو جلن ہوتا. تیسری چیز کیا؟ میں سب میں بڑا، ماش کا بڑا. چوتھی چیز کیا؟ تعجب کیسا انہیں بڑھ جاتا، کیسا اتنے سال ہمیں بھی کمائے نہیں نا. وہ 5ویں چیز کیا؟ جس کے ساتھ ہم مل کر ہیں وہ آگے بڑھ گیا تو میرا نقصان ہو جائے گا. اسے نوکری مل جائے گی، مجھے نہیں ملے گی. اسے پروموشن، اس کی وجہ سے حسد ہوتا. 6ویں چیز کیا؟ ریاست، یعنی میں ایکسپرٹ، یہ فیلڈ کا میں ماہر. 7ویں چیز کیا؟ کس کا بھی اچھا نہیں ہونا. ہاں، یہ تمام بیماریوں سے دل کو پاک کریں گے تو یہ آیتیں اور ہم کو فائدہ پہنچائیں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.